اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، اللہ ہمارے خطاؤں سے درگزر فرمائے۔ یہ کریم آقا اپنے کرم کا، اپنے فضل کا، اپنے لطف و احسان کا معاملہ فرماتے ہوئے اس جگہ کو بے حد قبول فرمائے، اس کو دینی مرکز کے لیے قبول فرمائے، اس کو ہر طرح کے آزمائشوں اور ابتلاؤں سے باری تعالیٰ محفوظ فرمائے۔ اب میرے باری تعالیٰ اپنے کرم کا، اپنے فضل کا، اپنے لطف و احسان کا معاملہ فرماتے ہوئے اس کو دینی مرکز کے طور پر قبول فرمائیے اور ہمیں بھی ذریعہ کے طور پر استعمال فرمائیے۔ آمین۔ یہ ویڈیو آپ نے سنی، یہ حضرت مولانا شاہ عالم گورکھپوری دامت برکاتہم العالیہ ہیں، جو آج کل کشمیر کے سری نگر کے دورے پر ہیں، جہاں آپ کی رہنمائی میں ایک مجلس تحفظ ختم نبوت کا بک اسٹال لگا ہوا ہے۔ علماء کا ایک وفد آپ کے ساتھ ہے، یہاں آپ دعا کرا رہے ہیں، اور یہاں آپ کا مفتی عابد صاحب نے استقبال کیا ہے، اور ماشاءاللہ یہ ایک ایسی جگہ ہے، اس کے جو بانی ہیں اور جو ذمہ دار ہیں وہ کشمیر کے علاقے میں 75 مکاتب چلاتے ہیں۔ نام ہے ادارہ وحدت المکاتب جموں کشمیر۔ یہی ایک نئی جگہ لی گئی ہے، اسی میں حضرت مولانا شاہ عالم صاحب نے دعا کرائی ہے۔ السلام علیکم سامعین، 4 صفر المظفر اور 19 جولائی ہے۔ عنوان ہے اس وقت کی 7 اہم خبریں۔ اردن میں 2 امریکی فوجیوں کے مارے جانے کے بعد امریکہ بھڑک اٹھا ہے، مشتعل ہو گیا ہے۔ آپ کو پتہ ہی ہے گزشتہ روز ایران کے حملے میں 2 امریکی فوجی مارے گئے ہیں اور کئی زخمی ہوئے ہیں۔ خبر سنیے۔ امریکی اور اتحادی افواج اردن کو ایرانی بیلسٹک میزائلوں اور ڈرون حملوں سے بچانے کی کارروائی میں مصروف تھے۔ اسی دوران ایران کا حملہ ہوا، جس میں 2 امریکی فوجی مارے گئے، 4 زخمی ہوئے ہیں۔ کہا گیا کہ زخمیوں کو ہسپتال سے جلد ہی فارغ کر دیا گیا ہے۔ ادھر دوسری ایک بہت اہم خبر تہران کی ہے۔ امریکہ اور ایران کے درمیان بڑھتی ہوئی کشیدگی کے درمیان تہران میں ایک بڑا پوسٹر لگا ہے۔ اس ہوڈنگ میں لکھا گیا ہے کہ ہم یہاں کے عوام ایران کی حکومت کی حمایت کرتے ہیں۔ دوسرے اس میں ایک تابوت دکھایا گیا ہے، تابوت میں امریکی صدر کا فوٹو ہے اور ان کے بچوں کا فوٹو ہے، وہ سب تابوت میں لپٹے ہوئے ہیں۔ اس کا مطلب آپ سب سمجھ سکتے ہیں۔ اس مطلب کی جو ہیڈنگ ہے، جو بڑا ہوڈنگ ہے وہ، اور بڑا ایک فوٹو بہت بڑا، وہ تہران کے چوک پر لگا ہے۔ ادھر گجرات ہائی کورٹ نے میڈیکل رپورٹ کی بنیاد پر سورت کی 17 سالہ ریپ سے عصمت دری سے متاثرہ لڑکی کے اسقاط حمل کی درخواست کو مسترد کر دیا ہے۔ گجرات ہائی کورٹ نے 17 سالہ ریپ سے متاثرہ لڑکی کی درخواست کو مسترد کر دیا ہے، اور یہ ایک ایسا معاملہ ہے جس سن کر آپ حیران رہ جائیں گے۔ بھائی نے ہی اپنی بہن کی عزت لوٹ لی تھی، کچھ دن بعد حمل ٹھہر گیا تو وہ عدالت میں پہنچے گھر والے لے کر کہ اسقاط حمل کے گرانے کی اجازت دی جائے، لیکن ہائی کورٹ نے اسقاط حمل کی اجازت نہیں دی ہے۔ ساتھ ساتھ عدالت نے یہ بھی کہا کہ سورت کی ضلع انتظامیہ کے لیے ہدایت دی جاتی ہے کہ بچے کی پیدائش اور ماں کی صحت دونوں کا خیال رکھیں۔ ادھر احمد آباد ATS نے گجرات کے مختلف اضلاع سے ایک بڑی کارروائی کرتے ہوئے مزید 5 مشتبہ نوجوانوں کو گرفتار کیا ہے۔ الزام وہی ہے دہشت گردی کا۔ ان کی پہچان بلال عابد شیرہ، محمد ایوب کیڈیوال عرف محمد کھڑیاسان، محمد شفیع، محمد حسن اور محمد ایوب، اس طرح ان کی پہچان ہوئی ہے۔ الزام یہ لگا کہ پچھلے دنوں جو 8 پکڑے گئے تھے ان سے ان کا بھی رابطہ تھا، تو 5 ہی اور پکڑے گئے ہیں۔ ادھر خبر آ رہی ہے کہ ایران اور امریکہ اسرائیل کے درمیان جو جنگ چل رہی ہے، باہر سے تو نظر کچھ اور آ رہا ہے، لیکن اندر خانے ایران میں اقتدار کی جنگ چل رہی ہے، اور جو وہاں کا دوسرا طبقہ ہے وہ پیزکشیان اور وزیر خارجہ عباس عراقچی وغیرہ کو ہٹانا چاہتے ہیں، لیکن یہ خبر جھوٹ بھی ہو سکتی ہے کیونکہ یہودی میڈیا ایسی خبریں پھیلانے کا ماہر ہے۔ ادھر جہاں تک موسم کے لحاظ سے بات ہے، لکھنؤ میں گزشتہ 2-3 روز سے گرمی تھی، لیکن اب لوگوں کو راحت ملتی نظر آ رہی ہے، اور آج کہیں بارش، جیسے کہ گورکھپور میں بارش آ رہی ہے، اور محکمہ موسمیات کا کہنا یہ ہے کہ اگلے 3-4 دنوں میں اتر پردیش میں اچھی بارش ہو سکتی ہے، اور 50 اضلاع میں آج کا الرٹ جاری کیا گیا ہے۔ ادھر دہلی کی ایک عدالت نے انسانی حقوق کے کارکن خرم پرویز اور کشمیری صحافی
عرفان معراج کو 2020 کے UAPA معاملے میں ضمانت دے دی ہے۔ معراج اور پرویز پر ایک NGO ٹیرر فنڈنگ معاملے میں الزام لگایا گیا تھا، جسے NIA نے اکتوبر 2020 میں درج کیا تھا۔ پٹیالہ ہاؤس کورٹ کے پرنسپل اینڈ سیشن جج پیتامبر دت نے یہ حکم سنایا ہے۔ اس ضمانت کے حکم کے ساتھ ہی عدالت نے خرم پرویز کی رہائی کا راستہ صاف کر دیا۔ انہیں حال ہی میں UAPA کے ایک اور معاملے میں دہلی کورٹ نے ضمانت دی تھی۔ یہ ادارہ وحدت المقاصد جموں کشمیر جو ہم نے 2019 میں قائم کیا ہے، یہ تعارف نامہ ہے۔ 2019 سے لے کر کیا کام کیا ہم نے، 75 قرآن مکاتب چلتے ہیں الحمدللہ، صباحی مسائی۔ جب 75 گئے تو 75 مکاتب ہیں۔ 75 مکاتب جی حضرت، الحمدللہ ادارہ وحدت المقاصد نے جموں کشمیر میں ابھی تک 3 کوئز مقابلے کیے ہیں، جس میں مشترک طور پر 21,000 بچوں نے امتحان دیا ہے۔ 21,000 طلباء نے؟ جی، یہ امتحان کہاں دیے ہیں؟ یہ پوری جموں کشمیر میں۔ اچھا جی۔ اس میں 2 سیرتی کوئز ہو گئے اور ایک قرآن کوئز، جس میں کتاب تھی قرآن آپ سے کیا کہتا ہے، مولانا منظور احمد نعمانی صاحب، اور دونوں میں الحمدللہ جو فرسٹ پرائز تھی وہ عمرہ تھا، فری عمرہ جی الحمدللہ۔ اس کے علاوہ ہم نے قرآن کریم کے تعلیم کو عام کرنے کے لیے اور جو نئی نسل ہے جو سکولوں میں پڑھتے ہیں، دینی ذوق اور شوق پیدا کرنے کے لیے اور قرآن کریم کی اہمیت کے لیے قرآن مسابقے کرائے ہیں الحمدللہ۔ 2 ہو گئے، ایک کشمیر میں ہوا اور ایک پونچھ میں، اور اس سال بھی تیسرا ہو رہا ہے سری نگر کے اندر۔ جب مسابقہ ہوتے ہیں تو اس میں تجوید بھی ہوتی ہے، صرف بالکل یادداشت ہوتی ہے؟ نہیں، یادداشت، ادائیگی لہجہ، جیسے کہ مدارس اسلامیہ عربیہ کے اندر، ایسے ہی مکمل حکم وغیرہ بھی ہوتے ہیں اور ممتحن بھی ہوتا ہے، اور جو کشمیر کے بڑے علماء ان کو بھی ہم دعوت دیتے ہیں۔ شکریہ۔ ادارے کا تعاون